میں کو ہم نے ایک کاوش کی اور پاکستان سے اس کی ناقابل یقین بے پناہ پذیرائی ملی۔ پاکستان میں تمام پاکستانیوں نے جن بڑی تعداد میں جنہوں نے یہ شو دیکھا، جس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم پاکستان نیوز چینلز پہ مخصوص تو میں کی جگہ اب کوشش کریں کہ سیزنڈ آرگومنٹ بیس ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے لہجے سے ڈیبیٹ کرے، قومی موضوعات کو سامنے لائیں، اور اس کے لیے یہ پہلی گرینڈ ڈیبیٹ تھی جس کا موضوع پاکستان کے انرجی مسائل تھے، جس کے لیے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی جنہوں نے اور جن کی جانب سے اور ان کی پارٹی کی جانب سے پاکستان کے حالیہ انرجی مسائل کے حوالے سے، خاص طور پہ LNG مسائل کے حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا حکومت کو، ان کو ہم نے دعوت دی اور اس کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے جناب ندیم بابر، جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انرجی ایشوز ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا خود ندیم بابر صاحب نے ہمارے ہی ایک پروگرام میں کی تھی، جب انہوں نے جناب شاہد خاقان عباسی کو اس ڈیبیٹ کی دعوت دی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس سلسلے میں مشروط آمادگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ لائیو ہونی چاہیے اور اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ ندیم بابر صاحب کو بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور اس کی پھر ہم نے تشہیر کی اور اس کو پاکستانیوں نے بہت زیادہ سراہا، بے انتہا سراہا۔ یہ ڈیبیٹ اپنے جب یہ رن ہوئی اس سے پہلے ہی پاکستان کا یہ ٹاپ ٹرینڈ بنتا رہا سوشل میڈیا پہ، اور جس وقت یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی سوشل میڈیا پر یہ مسلسل پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈز کے اندر یہ شامل رہا، اور پاکستانیوں نے اس کو بہت ہی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ دلچسپ بحث کے لیے ہم نے اپنے پروگرام کے پورے 90 منٹ مختص کیے تھے۔ اس میں کلیدی سوالات سامنے آئے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے نئے LNG ٹرمینل کے حوالے سے، اور اس میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اس حوالے سے دلائل دیے گئے۔ دوسری جانب جناب ندیم بابر کی جانب سے قطر سے جو پاکستان کی شاہد خاقان عباسی صاحب نے LNG ڈیل کی تھی، 15 سالہ LNG ڈیل، اس کے حوالے سے انہوں نے کلیدی سوالات اٹھائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم سوال آیا، وہ GIDC کے حوالے سے، یعنی کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، جس کے لیے 226 ارب روپے جمع کیے گئے تھے، مگر یہ بڑا ایک امپورٹنٹ انکشاف کیا جناب ندیم بابر نے کہ جس مقصد کے لیے یہ 226 ارب روپے استعمال کیے گئے تھے، یعنی کہ گیس ٹرانسمیشن کے لیے پائپ لائنز بچھانی تھی، اور جب وزارت خزانہ کے سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے کہیں اور خرچ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت اہم ندیم بابر صاحب نے بتائی کہ 5 سال کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایکسپلوریشن کا کوئی نیا لائسنس نہیں دیا، اور ساری توجہ 15 سالہ قطر سے معاہدہ کرنے میں رہی۔ اس کے علاوہ دوسری جانب سے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب سے جو اس سال اسپاٹ کی خریداری کی گئی ہے، LNG کی خریداری جو حکومت نے کی ہے، اس سے جو وہی نقصان ہوا ہے، اس حوالے سے کلیدی سوالات انہوں نے پوچھے، اور یہ تمام معاملات جو تھے اس دلچسپ بحث کا حصہ رہے۔ اب یقیناً اگر ان معاملات کی تحقیقات ہونی ہے تو اس کے لیے ماہرین کا پینل تشکیل دینا ہوگا، اور شاید فورنزک آڈٹ کی بھی ضرورت پڑے، لیکن بہرحال یہ بحث میں دلچسپ سوالات تھے، اور ان سوالات میں سے ایک بہت اہم سوال جو کہ یقینی، کیونکہ موضوع اس وقت تھا کہ اس سال جو اسپاٹ پرچیزز کی گئی ہیں، لیکن ندیم بابر صاحب نے نہ صرف اس کا دفاع کیا بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ پاکستان کے لیے نفع کا سودا تھا، وہ 15 سالہ معاہدہ جو جناب شاہد خاقان عباسی کر کے گئے تھے قطر کے ساتھ، اور اس طرح سے پاکستان کی جو ضروریات ہے اس کی 2/3 جو گیس خریداری ہے، LNG خریداری ہے، وہ تو پاکستان 15 سال کے لیے قطر کے ساتھ کمٹ کر چکا ہے۔ 2016 میں آپ کو 1 درجن رپورٹیں دکھا سکتا ہوں، انٹرنیشنل انرجی ایجنسی سے لے کے بے شمار رپورٹیں دکھا سکتا ہوں، جو سب کہہ رہی تھی کہ اگلے چند سالوں میں LNG سپلائی گلٹ ہے۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ LNG سپلائی گلٹ ہے تو آپ 15 سال کا اگریمنٹ کریں جس میں 10 سال کی قیمت لاک کر دیں۔ یہ کسی بھی اکنامک میٹرک میں فٹ نہیں ہوتا، اور آج ہم اس کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ یہ دنیا میں بیسٹ ڈیل تھی جو لانگ ٹرم تھی، اور اس کی پرائز کا تعین ایک 5 سال کے ٹینڈر سے کیا گیا۔ 2 ٹرمینل لگے ہیں، ان کی $4,74,000 یومیہ ان کا پیمنٹ ہوتی ہے، $175 ملین سال کی ادا کی جاتی ہے، جو حکومت پاکستان ادا نہیں کرتی۔
وہ صارف LNG کا ادا کرتا ہے. 4 پاور پلانٹ لگے لاہور کے ارد گرد, 7 سال ڈیزل پہ چلتے رہے. جب LNG آئی تو ان کو LNG پر کنورٹ کیا گیا. پاکستان کا $400 ملین فیول کی مد میں بچاتے ہیں. 2 ٹرمینل کی ٹوٹل خرچہ $175 ملین, یعنی آپ $250 ملین جیب میں ڈال کے گھر جاتے ہیں ہر سال. 10 مہینے کے فرق سے آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا, دوسرا کانٹریکٹ سائن کیا جس کی مقدار 20% ہے. قطر کے کانٹریکٹ میں 5 کارگوز ہے مہینے کے, ENI کے کانٹریکٹ میں 1 کارگو ہے. سو لازماً یہ سمجھ آنی چاہیے کہ قطر کا تو پھر بہتر پرائس ہونی چاہیے, کوانٹٹی بھی آپ زیادہ لے رہے تھے. انہیں 10 سال کی پرائس لاک نہیں کرنی چاہیے تھی, 10 مہینے بعد ثابت ہو گیا. وقت کے ساتھ کموڈٹی قیمت بدل جاتی ہے, اوپر جاتی ہے, نیچے جاتی ہے. ہم نے اور ٹینڈر کیا, ایک سستا مل گیا, وہ 1 کارگو کا ٹینڈر تھا. 1 کارگو کے ٹینڈر میں اور 5 سال میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک اور بہت اہم بات جو اس ڈیبیٹ کے دوران سامنے آئی وہ یہ کہ آفٹر آل جب گیس آئے, ٹرمینل میں آئے, تو اس کو ملک میں پہنچانے کے لیے پائپ لائنز کی ضرورت ہے. حکومت پاکستان نے سن 2013 سے 2018 کے دوران GIDC کی مد میں, یعنی کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس, ایک ٹیکس لگایا لوگوں پر اور انڈسٹریز پر, اور اس ٹیکس کو جمع کیا گیا, اور جو کہ جس کی مالیت کوئی 226 ارب روپے ہے, جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ گیس لائن لے کرنی ہے. پاک ایران اگر گیس پائپ لائن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کی لائن لے کرنی ہے. لیکن جب اس کا وقت آیا تو ندیم بابر صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ پیسے اس مقصد کے لیے موجود ہی نہیں تھے. وزارت خزانہ نے ایک کھرا سا جواب دے دیا. 2013 سے 2018 میں 226 ارب روپے GIDC کے مد میں کلیکٹ کیے گئے. یہ پائپ لائنز بنانے میں لگنے تھے. جب LNG کی پائپ لائن بنانے کا وقت آیا تو سوئی کمپنیز نے حکومت وقت سے فائنانس منسٹر سے کہا کہ جی اس کے لیے 100 ارب چاہیے, اور یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے, فائلوں میں. فائنانس منسٹر نے کہا جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, وہ ہم نے خرچ دیے, آپ جا کے لون لیں. جی پیسے کہیں خرچ نہیں, حکومت پاکستان کے پاس ہیں. جو GIDC کلیکٹ ہوا ہے, آج بھی کلیکٹ ہو رہا ہے, سارا حکومت پاکستان کے پاس ہے. جس اکاؤنٹ میں, مارکڈ اکاؤنٹ میں وہ GIDC کے پیسے آتے ہیں وہ تو خالی تھا, اور ہماری فائلوں میں کورسپونڈنس ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے مانگے گئے. اگر ڈار صاحب GIDC کے پیسے لے کر لندن چلے گئے تو پرچہ درج کیا جائے. پیسے حکومت پاکستان کے پاس ہیں. ایک اور بہت اہم سوال جو ندیم بابر صاحب نے اٹھایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور حکومت میں ساری توجہ قطر کے ساتھ ایک طویل مدتی LNG فروخت کے حوالے سے کی گئی, جبکہ ملک میں ایکسپلوریشن کی کوئی نئی کوشش نہیں کی گئی, اور پورے 5 سال ایک بھی نیا لائسنس نہیں دیا گیا. پورے 5 سال ایک نیا بلاک ٹینڈر نہیں کیا ENP کے لیے, ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے لیے, تاکہ لوکل پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ سکے. ہم جب آئے تو ایک پالیسی کے تحت 40 جو ایکسپلوریشن بلاکس ایوارڈ کیے گئے تھے. 18ویں ترمیم آ چکی تھی. بہت مشکل کام تھا, تمام پروونسز کو اکٹھا کیا, یونیفائیڈ ہم نے جو ایکسپلوریشن ڈاکیومنٹ تھا وہ بنایا, ان سب نے کام شروع کر دیا. یہاں آئل کم نکلتا ہے, گیس نکلتی ہے, اور گیس کم مقدار میں نکلتی ہے. پاکستان میں کسی بڑی فائنڈ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, تو یہاں پر کوئی زیادہ انٹرسٹ اس میں نہیں آتا. تو نئے بلاکس کو فلوٹ کرنا کوئی مناسب بات نہیں تھی کہ آپ کے پاس آلریڈی اتنے بلاک موجود تھے کہ آپ نے اس کی مکمل نہیں کی تھی. اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ تقریباً 20 اضافی بلاکس اور کچھ بلاکس جو ہم نے کینسل کیے تھے ان کو واپس فلوٹ کیا جائے. اور وہ کیوں فلوٹ نہیں ہو سکے میں پروگرام کے بعد ندیم بابر صاحب کے کام میں بتا دوں گا. 18ویں ترمیم کا نئے بلاکس ایوارڈ کرنے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں میں وہ بھی آپ کو کل دے دوں گا اس کا پروف. اور اگر انہوں نے مشاورت کر کے ایک نئی پالیسی بنائی تو پھر مجھے بتا دیں وہ کہاں پڑی ہے, کیونکہ آخری پالیسی 2012 کی ہے ان کی حکومت آنے سے پہلے کی. جناب ندیم بابر سے شاہد خاقان عباسی صاحب کے سوالات کا فوکس ہے LNG ٹرمینلز, نئے LNG ٹرمینلز کی تعمیر میں شدید تاخیر اس کے لحاظ سے. اس کے لیے جناب شاہد خاقان عباسی نے اسٹرانگ آرگیومنٹس بھی دیے, انہوں نے دلیلیں بھی دیں اور سخت سوالات پوچھے. اس کے علاوہ ان کا فوکس رہا اس سال جو اسپاٹ پرچیزز کی ہیں, یعنی LNG کی جو اس سال کی خریداریاں کی ہیں, اسپاٹ سے خریداریاں کی ہیں حکومت پاکستان نے, جناب ندیم بابر کے ڈویژن نے, اس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جناب شاہد خاقان عباسی نے.
حقیقت یہ ہے کہ نہ ٹرمینل لگے. 4 دنیا کی بڑی کمپنیاں جس میں ایکسون جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ بھی پاکستان میں آئے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. 2.5 سال وہ انتظار کرتے رہے, مختلف قسم کے ہیلے بہانے دعوے اور الزامات ان پہ لگے, وہ چھوڑ کر چلے گئے, اور میرا خیال ہے سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. نہ پائپ لائن بنی ہے نہ ٹرمینل بنے ہیں. ایک ٹرمینل اگلے مہینے کے اینڈ پہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے, ان کا اوگرا لائسنس رہ گیا ہوا ہے, وہ اس کی آج کل میں اپروول ہو جائے گی, وہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. دوسرا ٹرمینل جو ہے وہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. لائف ٹائم اپرچونٹی تھی پاکستان کے لیے کہ سستی ترین LNG لے لیتا. $2-2.5 کے کارگوز اویلیبل تھے دنیا میں, ہم نے نہیں دیے. 122 ارب روپے کا نقصان پاکستان کا ہو چکا ہے. دسمبر اور جنوری جو 2 ہمارے ونٹر کے مہینے ہوتے ہیں, 2017-18 کا جو ونٹر تھا جس میں شاہد صاحب پرائم منسٹر تھے, ہمارے 18 کارگوز آئے ٹوٹل ملک میں, ٹوٹل 18 کارگوز 2 مہینوں میں, اور ان کی قیمت کیا تھی $8. اس دسمبر اور جنوری میں, دسمبر 3 ہفتے گزر چکے ہیں, جنوری آنے والا ہے, ہم 23.5 کارگو لا چکے ہیں, کمٹ کر چکے ہیں, اور ہماری قیمت کتنی ہے 6.34. مجموعی طور پہ بہت ہی دلچسپ, بہت ہی پرمغز یہ بحث رہی ہے, اور جو میری بنیادی خواہش تھی کہ اس میں ہم تہذیب کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, صبر کے ساتھ ایک دوسرے کے آرگومنٹ سنیں, ایک دوسرے کے سوالات سنیں, اس کے جوابات دیں. مجموعی طور پہ یہ صورتحال بہت احسن طریقے سے برقرار رہی. جناب ندیم بابر بہت رسپیکٹفل رہے, مسلسل جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے تھرو آؤٹ انہوں نے نہ صرف اپنا پیشنس مینٹین کیا بلکہ رسپیکٹ بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے بار بار وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی مجموعی طور پہ بہت ہی پرسکون تھے, سوالوں کے جواب دے رہے تھے, سوالات بھی پوچھ رہے تھے, لیکن ٹورڈز دی اینڈ شاہد خاقان عباسی صاحب کا صبر کا پیمانہ چھوٹ گیا. کاش ایسا نہ ہوتا, مگر مجموعی طور پر یہ ایک بہت ہی دلچسپ ماحول رہا جس میں اوور آل ایک رسپیکٹفل طریقے سے آرگومنٹس کا ایکسچینج ہوا. میں شاہد صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. شاہد صاحب ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں, میں ان کو کئی سالوں سے جانتا ہوں, میں بھی ان کو ایز اے پروفیشنل رسپیکٹ کرتا ہوں. میرا ان کے ساتھ مسئلہ نہ الزام کا ہے نہ رسپیکٹ میں کمی کرنا کا ہے. میرا ان سے بہت اچھی بات ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ. وہ جھگڑا یہ ہے, میں ایز اے سٹیزن یہ پوچھنا چاہتا ہوں شاہد صاحب سے, میرے محترم ہیں. شاہد صاحب نے ایک اور بات کی, میں بھی, میرے بڑے بھائی ہیں, میں اس کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا. شاہد صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میں بصد احترام کہوں گا کہ دانستہ یا نادانستہ ان کے پاس یا تو انفارمیشن صحیح نہیں ہے. جب وزیر جھوٹ بولے, کابینہ کی نمائندگی کرتا ہے, اس کی گنجائش نہیں رہتی. ایک بات بھی سچ بدقسمتی سے نہیں کی. اگر ایک وزیر سچ نہ بول سکے, میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کیوں مس لیڈ کر رہے ہیں, کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ بہت ہی دلچسپ ایکسپیرینس رہا, یہ ڈیبیٹ رہی. اب اس کی میرٹ پہ اور تمام اس سے منسلک جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے خاص طور پہ درخواست کی. مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب عابد قیوم سلہری, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کے, اور یقیناً معاشی امور کے حوالے سے, انرجی امور کے حوالے سے بہت ہی مستند انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں. سلہری صاحب بہت بہت شکریہ. عابد قیوم سلہری صاحب, آپ نے یہ ڈیبیٹ دیکھی. سلہری صاحب, اوور آل آپ کا ویو کیا تھا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈیبیٹ؟ دونوں طرف کے آرگومنٹ آپ نے یقیناً سنے ہیں, آپ ان چیزوں کی معلومات بھی رکھتے ہیں, تو کیا آپ کا پرسیپشن کیا تھا؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی آسن روایت قائم کی. یہ جو ڈسکشن تھی, ڈیبیٹ سے زیادہ اس کو میں ڈسکشن کا نام دوں گا, اور کافی لرنڈ قسم کی ڈسکشن تھی. بدقسمتی یہ ہے کہ ایل این جی مارکیٹنگ اور جو سلوپ سسٹم ہے, بہت سے ناظرین چونکہ اس کے بارے میں ناواقف ہیں, اور وہاں پہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی تھی ٹورڈز اینڈ, جبکہ ندیم بابر صاحب جو ہیں, جب انہوں نے ڈالرز میں پرائس کوٹ کی, اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ مسلسل سلوپ کے بارے میں انسسٹ کر رہے تھے کہ سلوپ کے حوالے سے بات کی جائے, تو وہاں پہ شاید ناظرین کو تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے وہ ہو رہی ہوگی. لیکن یہ ایک ایسی روایت ہے جو کہ یقینی طور پہ باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں یہاں پہ کہ کسی قسم کے کنسنسس لانے کی ضرورت ہے, یا دونوں طرفین کا موقف جو ہے وہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہو. تو اس حوالے سے میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا سلہری صاحب, جو پہلی چیز تھی وہ یہ کہ جو یہ الزام ہے حکومت پہ کہ انہوں نے LNG ٹرمنلز لگانے میں بہت تاخیر کی ہے. پاکستان کی ضرورت تھی کہ فوری طور پہ LNG ٹرمنلز لگے. ندیم بابر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ طویل عمل ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اینگرو کیا جب یہ ٹرمنل لگا, اس سے پہلے 8 سال تک اینگرو کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے. لیکن بہرحال اس الزام کے حوالے سے جو سوال جواب ہوئے
کہ ٹرمینلز لگنے میں تاخیر کی ہے اس حکومت نے، اس پر آپ کا کیا نتیجہ نکل رہا تھا؟ دیکھیں، ٹرمینل لگانے سے پہلے ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے جو کہ اس حکومت کو کریکشن ایک کرنی تھی وہ یہ ہے کہ گیس کو آپ پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. گیس کو ایل این جی کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کرنا اور اس کو گیس ایوریج ریٹ پہ نہ بیچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ نئے ٹرمینل لگا بھی لیتے ہیں، نئی ایل این جی آ بھی جاتی ہے، تو پھر حکومت کو اس پہ سبسڈی دے کے بیچنا ہو رہا ہوگا. اور اگلے 2 سالوں کے بعد جب ہم انرجی سیکٹر ڈیٹ کی بات کریں گے تو ہم اس چیز پہ بات کر رہے ہوں گے کہ وہ جو ڈومیسٹک گیس ہے، جو اس کی جو قیمت ہے، اور جو ایل این جی امپورٹڈ ہے اس کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جب جیسے اس دفعہ سردیوں میں اب ہم دیکھیں گے کہ فرٹیلائزر کمپنیز کو جب ایل این جی نہیں مل رہی ہوگی، جب کیپٹیو جنریٹرز جو ہیں ان کو نہیں مل رہی ہوگی، ایون جنوری میں پاور پروڈیوسرز کو نہیں مل رہی ہوگی، اور وہ ڈومیسٹک کنزیومر کو جا رہی ہوگی، تو اس کی سبسڈی کے جو 60 ارب روپے ہیں وہ کوئی نہ کوئی تو برداشت کر رہا ہوگا. تو یہ یقیناً یہ بات درست ہے کہ نئے ایل این جی ٹرمینل لگانے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سیکٹر کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیا جائے، اور وہ جو ایک کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمینل سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے جو تیاری کرنی ہے، اس کے جو سیکٹر کلاسیفیکیشنز کرنی ہیں، وہ ساری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو کی جائے تاکہ یہ ایفیکٹولی کام کر سکے اور اکنامیکل یہ رہے. ایک اور معاملہ ہے جو کہ مسلسل سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ خاص طور پہ اس سال جو اسپاٹ پرچیزز ہوئی ہیں، میں ابھی صرف ان الزامات کی بات کر رہا ہوں جو حکومت پہ لگے ہیں، ندیم بابر صاحب پہ لگے ہیں، اس میں اس کو مس مینیج کیا گیا ہے، اور اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو اب ورڈز تو آ رہے ہیں سامنے کہ 100-125 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ہے. میں ایک آؤٹ سائڈر کی حیثیت سے جان رہا ہوں کہ اگر یہ 1 سال کی اسپاٹ پرچیزز میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ جو قطر کی 15 سال کی جو ہماری ڈیل ہے جس میں 10 سال ہم لاک ہیں، تو وہ اگر اس میں کہیں آگے پیچھے ہو گیا تو پھر تو ہزاروں ارب کا نقصان ہو جائے گا. آپ کتنے کنونسڈ ہیں کہ یہ میسیولی مس مینیجڈ ہے، خاص طور پہ اس سال کی اسپاٹ پرچیزنگ؟ پہلے میں اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. جی، جب اس سال کی اسپاٹ پرچیزنگ کی بات کرتے ہیں تو اگین میں یہی بات دہراؤں گا کہ ایل این جی کی جو خرید و فروخت ہے وہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کام ہے. سلوپ کو دیکھنا، برینٹ ریٹ کو دیکھنا، برینٹ ریٹ کی پرسنٹیج کو دیکھنا. اب جب اس وقت کی بات کر رہے ہیں تو آپ کووڈ کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ ڈیمانڈ پوری دنیا میں نہیں تھی، اور اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کے پاس 12 جو آپ کے 2 ٹرمینل ہیں، اگر وہاں پہ کیپیسٹی سے زیادہ آپ گیس کے سودے جو ہیں وہ ہیجنگ کر بھی لیتے ہیں، اور اس ہیجنگ کے بعد وہ آگے اس کی کنزمپشن جو ہے وہ پراپر نہ ہو سکتی، تو پھر حکومت پہ ایک نئی طرح کی تنقید ہو رہی ہوتی. اسی کو اگر آپ تھوڑا سا، اور میں اس کو سمپلیفائی کر کے بات کر رہا ہوں کہ اگر میں ایک بیوروکریٹ ہوں جس نے کہ ہیجنگ کرنی ہے، یا جس نے کہ تھوڑا سا ایڈوانس میں اپنے ٹینڈرز کرنے ہیں، اور اس کے فوراً بعد کووڈ کی وجہ سے پرائسز جو ہیں سلوپ وہ تھوڑا سا اور کم ہو رہا ہوتا، تو ایز اے بیوروکریٹ سب سے پہلے نیب آ کے مجھے پکڑ رہی ہوتی کہ میں نے کس طرح کے فالٹی اور شیڈی قسم کے جو ہیں وہ سودے کر لیے. تو ہر طرف سے اس میں ایک ریلکٹنس جو ہے وہ موجود تھی، لیکن اوور آل شاید بہت زیادہ اس میں ڈیمیج نہیں ہوا. کاسٹ آف اپرچونٹی کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ کاسٹ آف اپرچونٹی شاید تھوڑی سی مس ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، لیکن جو نمبرز اس وقت مختلف چینلز کے ذریعے نشر کیے گئے وہ تھوڑے سے ایگزیجریٹڈ نمبرز ہیں. ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اور اس میں ہمارے پاس اگر کوئی ولفل اس میں نیگلیجنس نظر نہیں آ رہی، ولفل اس میں کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کا نقصان نہیں ہوا ہے. اب پھر یہ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئیں. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں جو ندیم بابر صاحب نے بات کی ہے، مثال کے طور پہ کہ یقیناً ہر پاکستانی کا انٹرسٹ ہے. اس وقت بھی ہم بڑا اس کو ڈیبیٹ کرتے رہے جب قطر سے ہم نے 15 سال کی یہ ڈیل لاک کی تھی، جس میں 10 سال ہم نے فکس کر لیے تھے 13.37، اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر یہ اتنی طویل مدت نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ 5 سال کی ہوتی، تو اب ہماری اپرچونٹی زیادہ ہے. اوور آل یہ چیز اس سے پہلے بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور کل کی ڈیبیٹ کے اندر اور اس ڈسکشن کے اندر بہت ہی ایگریسولی سامنے آئی ہے. کیا آپ ان پاکستانیوں میں ہیں جو کہ اس طرف ہیں کہ ہمیں کاشیس ہونا چاہیے، اور یقیناً جب ہم 15 سال کے لیے ہم ایل این جی کی تو بات کر رہے ہیں، اس ایل این جی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں جس کی 2/3 تو ہم 15 سال کے لیے اپنے آپ کو لاک کر چکے ہیں، یہ کتنا کریٹیکل ہے یہ معاملہ جو قطر سے ہماری ڈیل ہے؟ اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا 15 سال تک کی ڈیل ہونی چاہیے. انڈسٹری میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ لانگ ٹرم ڈیل جو ہیں وہ کرتے ہیں.
سو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے کہ وہ جو 13.25% جو سلوپ کا ریٹ ہے اس پہ ایس ڈی پی آئی نے اس زمانے میں ہم نے لکھا تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے اسی وقت قطر سے بھی اور بہت سے ممالک کے ساتھ اس سے بہت کم سلوپ ریٹ پہ لانگ ٹرم معاہدات جو ہے وہ کیے تھے, اور اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ انڈیا کیونکہ ایک بہت بڑا کنزیومر ہے, بلک میں خریدتا ہے, لہٰذا اس کو یہ ریٹ جو ہے ہم سے سستا مل گیا. تو شاید وہ جو 13% جو سلوپ کا ریٹ تھا اس سے کم پہ نیگوشیٹ ہو سکتا تھا. تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو ہے اس طرح کی ڈیلز میں وہ یہ ہے اپنے پاس فلیکسیبلٹی رکھنا کہ ہم کتنی جلدی اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا اس میں فلیکسیبلٹی موجود ہے. تو اور جیسا کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ معاہدہ ہے 10 سال کے بعد 1 سال کا مزید پیریڈ ہے, 11 سال کے بعد آپ اس کو پرائز کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. 11 سال تک تو آپ اس کو چھیڑ ہی نہیں سکتے. تو وہاں پہ شاید ہمیں زیادہ بہتر نیگوشیشن کر کے اس کا کوئی مڈ ٹرم ریویو جو ہے اس کی پروویژن ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی. کلیئر ہو گئی. سلاری صاحب یہ بتائیے گا, یہ بات جو سامنے آئی کہ جی آئی ڈی سی کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا وہ مصرف نہیں ہوا ہے, لیکن آفٹر آل گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پاکستانیوں نے اس کے لیے 226 ارب روپے دیے, اور جب گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے آپ منسٹری آف فائنانس کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی لائیے یہ گیس اب ہم شروع کرتے ہیں, تو پتہ چلے کہ وہ پیسہ ہی نہیں ہے. یہ تو کافی اسکینڈلس نہیں ہے بات؟ جی, اس پہ دو طرح سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جی آئی ڈی سی کا جو کیس تھا سپریم کورٹ میں, حکومت پاکستان نے خود اس میں کہا ہے کہ جی وہ پیسے جب بھی یہ کیش کال آئے گی منسٹری آف پیٹرولیم کی طرف سے حکومت وہ پیسے دے رہی ہوگی. اب ہوا یہ, اور اس کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے جب جی آئی ڈی سی کا پیسہ فسکل کنسولیڈیشن فنڈ میں ڈال کے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم دکھانے کی کوشش کی گئی, جو کہ پریکٹیکلی تو ہر حکومت ایسا کرتی ہے, تھیوریٹیکلی یہ غلط تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب آپ کسی آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں, جب آپ پہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس نمبر کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے حساب سے پورا کر کے دکھائیں, تو اس وقت کوئی بھی اس وقت فائنانس منسٹر ہوتا شاید اسی طرح کے طریقے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا. تو ایک پریگمیٹک اپروچ تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اسپیشلی اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جب 100 ارب روپیہ چاہیے تھا اور اس کے لیے پھر لون لے کے جس کے کہ کنزیومر کو دوبارہ سے پیسے دینا پڑے, تو ہائنڈ سائڈ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ ایک غلط ڈیسیژن آپ کو معلوم ہوتا ہے. لیکن اس وقت شاید پریکٹیکلی ایسا ہی حکومت کو کرنا پڑ رہا تھا. بہت بہت شکریہ جناب عابد قیوم سلہری, اپنے انڈیپینڈنٹ آبجیکٹو رائے دے رہے تھے اس پوری ڈیبیٹ کے حوالے سے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ٹی پی آئی.